رب سے جڑنے کا سفر ایپیسوڈ 2۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھی۔ ایک ہی دیوار کے ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپی آپی آپ باجی کی دوست ہیں؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا۔ اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ کو بتایا۔ اوہ وہ باجی، جی میں ان کی دوست ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بچے قرۃ العین کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے سلام کیا تھا۔ اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والوں کو سلام کر رہے تھے، بالکل قرۃ العین کی طرح۔ یونیورسٹی میں وہ بھی ایسے ہی خود آگے بڑھ بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اسی کے جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چاچا سلیم کو سلام کیا۔ چاچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ چاچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چاچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چاچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، تمہیں حقیقت کیوں نظر نہیں آتی؟ علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی۔ آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علینا کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہ رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی حدود کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اسے اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا۔ اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم ہیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی۔ اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔ وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کیا کروں علینا؟ میں خود بھی تھک چکی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو۔ اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے رستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی۔ میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ، سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں؟ اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی تھی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے،
تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا، اس کو اپنی پکس بھیجنا، اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کمنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھی۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ السلام علیکم قرۃ العین یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شیفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پر ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھی، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ اوہ فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بھائی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک، آؤ آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائڈ پر سرکتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ بچ کر رہتی تھی۔ شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے ایسے لگا میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی۔ میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے تھے، دماغ معاف تھا، دل ایسا تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا نماز میں، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ بہت سسکیاں لے لے کر روئی تھی۔ اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظریں جمائے میکانیکی انداز میں سب کہی جا رہی تھی۔ قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہی جا رہی تھی۔ مگر قرۃ، نماز کے بعد مجھے سکون تو ملتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے۔ دیکھو، اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے تو سنا تھا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ہر وقت وہ سکون ملتا؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی ہو، مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کی اس بے سکونی کی کیا وجہ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، پتہ ہے کیا، ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہے، یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے، جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے، مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے
کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ مگر قرت، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی تھی۔ فاطمہ دیکھو، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی کام ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں گے۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ یہی وجہ ہے، کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں جب تک یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نئی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے پردے چھٹتے جا رہے ہوں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، مگر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی، مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے اتنی تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا، اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پہ لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما، میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ بھویں سکیڑے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا کہ تم نے کیا کہا تھا، مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پہ لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں پڑا کافی کا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سے سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ، تم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اب اس سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ تو خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ سکو گی اگر تمہاری وجہ سے کوئی اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی کی۔
اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا، آنکھیں مزید گرم ہو گئیں۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہا لگا کر ہنسی تھی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا، وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا، تو پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا۔ کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں، جو انسان کو وقتی لذت دے اور اسے پھر سے بے چین کر دے، جس کا انجام اندیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا، یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا؟ ایک عجیب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا، ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا گھنٹوں کے ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ احساس ضیاع تو دور کی بات ہے۔ اس نے اذان کو اگنور کر کے دوبارہ موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کا کوئی میسج نہیں تھا۔ اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس کے اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ یکایک قرۃ العین کا اسٹیٹس سامنے آیا، جو ابھی 17 منٹ پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ قال اللہ تعالی، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ سورۃ الاعراف 102۔ اس کا یہ اسٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرۃ العین اکثر اپنے اسٹیٹس پر آیات یا حدیث لگا دیا کرتی تھی۔ فاطمہ اکثر اگنور کر جاتی یا سرسری سا پڑھ کر گزر جاتی، مگر آج وہ اس آیت کو اگنور نہیں کر پائی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دل کی بے چین دھڑکن نے آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا۔ وہ اکثر قرۃ العین کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ اسے قرآن سے کیسے جواب مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب وہ قرۃ العین کے گھر گئی تھی تو اسے بھی ایک جواب ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر سے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمانوں کے پار سے آنے والے اس کے رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ آج کیسے اس کی سچویشن کے مطابق اسے جواب دے رہے تھے؟ نافرمان، ان کو، یعنی مجھے، میں نافرمان؟ ہاں، میں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اوہ اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں پھسل گئی، میں پھر سے پھسل گئی۔ آپ نے صحیح کہا، میں نافرمان ہی ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی۔ ہچکی بند چکی تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر دیکھیں آج پھر سے گناہ کر بیٹھی میں۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بننا، مجھے بھی قرۃ کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے اللہ۔ پلیز، میں کمزور پڑ رہی ہوں، میرے دل کو سنبھال لیں پلیز اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گواہیاں سمیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکینت نازل ہونے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔